الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آبائہ وازواجہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مجھے پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آبائک وازواجک وآلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا کہ میرے بندو وہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا اور ان کا ضمیر جگایا اور انہیں بتایا کہ میری بات ذرا غور سے سنو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا کہ وہ میرے بندو لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ مالک کیوں کرے تیری عبادت؟ فرمایا کہ یہ وہ ذات خالقکم کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا تمہارے رب نے کیا ہے۔ فرمایا اس لیے میری تم نے عبادت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مالک تیری عبادت کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ انسان کو لالچ بھی تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ سوال اب یہ اٹھتا تھا کہ مالک تیری عبادت کرنی ہے تو ہمیں ملے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ لوگوں میری تم عبادت کرو، ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون، تمہیں اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا، تمہیں تقوی کا نور ملے گا۔ جب تقوی کا نور انسان کو ملتا ہے تو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، بارش، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین سے اناج پھل وغیرہ اگائے ہیں۔ کس کے لیے؟ فرمایا تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، تم جانتے ہو کہ سجدہ کرنا ضروری ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ 5 وقت تم نے سر جھکانا ہے، یہ تمہیں سارا معلوم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انسان اپنی جھوٹ موٹ کی مصروفیات بنا کر اور اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں پتہ تو ہے انسان کو کہ میں نے عبادت کس کی کرنی ہے، اور پتہ تو ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں ایک بڑی سادہ سی مثال میں دینے لگا ہوں آپ کے لیے، تاکہ بات ذرا سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی کیوں ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے۔ دیکھیں آج اس دنیا کے اندر کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر کوئی احسان کرے نا،
تو وہ ساری زندگی اس کے آگے اپنے سر کو اٹھا نہیں پاتا ہے. وہ جس گلی کے موڑ پر بھی اس کو ملے گا نا، اس کا شکریہ یہ ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ اس کے آگے اپنی گردن نہیں جھکاتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میرے اوپر احسان کیا ہے. کبھی بھی اپنی گردن نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ گردن اپنی جھکا کے رکھے گا اس بندے کے آگے. تو میرے بھائیوں ذرا سوچیے گا اس بات کو کہ جس نے صرف ایک نیکی کی، صرف ایک احسان کیا، تو بندہ اس کے آگے گردن جھکا کے رکھتا ہے. تو جس خدا نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، سبحان اللہ، ذرا سوچئے کہ اس کے آگے سجدے پھر کتنے کرنے چاہیے. تو فرمایا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے. فرمایا میں وہ ذات ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، میں نے آسمان سے پانی تک اتار دیا. تو کس کے لیے؟ لوگوں تمہارے لیے، تمہاری آسانی کے لیے میں نے پانی اتارا. پانی کا فائدہ کیا؟ زمین کو لگتا ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے جو تمہارے دلوں کو بھا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اور فرمایا پھر اس سے اناج بھی نکلتا ہے، کھانے پینے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے پھل بھی نکل آتے ہیں، طرح طرح کے ان کے ذائقے ہوتے ہیں. فرمایا یہ سارا کچھ رزق لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے تو بنایا میں نے. پھر اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ اب کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، گویا اللہ فرما رہا ہے کہ اب ناشکری نہ کرنا، اب اپنے نفس کے غلام نہ بننا، بلکہ اپنے رب رسول کے غلام بننا. نفس کے غلام نہ بننا. رب نے آسمان کی میرے بھائیوں چھت ہمارے لیے لگائی، زمین کو بچھونا ہمارے لیے بنایا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. اب تم اپنے رب کے آگے تم اپنے آپ کو جھکا دو، اپنی گردن کو جھکا کے رکھو. میرے بھائی انسان جو ہے وہ اپنے اندر بہت سے شوق پالتا ہے. بہت سے انسانوں نے شوق اپنے اندر پالے ہوتے ہیں، اور بہت سے نشے بھی انسان کو لگے ہوتے ہیں. یہ صرف وہ نشہ نہیں کہ جو ایک عام ہمارے معاشرے کے اندر جس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور بھی بڑے نشے ہوتے ہیں. انسان کو دولت کمانے کا یہ بھی ایک نشہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب یہ انسان کو حرام کی طرف لے جائے نا ذہن اس کا، یہ نشہ بن جاتا ہے. دولت کمانے کا نشہ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کو اپنی عزت کروانے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، کہ میرا جو ہے وہ ہر کوئی آ کر مجھ سے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے مجھ سے ملے. بعضوں کو شہرت کا نشہ ہوتا ہے. یہ بڑے شوق ہم نے اپنے اندر پالے ہوتے ہیں کہ یہ میرے شوق ہے، یہ میرا نشہ ہے. میرے بھائیوں صوفیاء فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات کریں، یہ صوفیاء کا کام کیا تھا؟ یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ یہ کیوں کیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر؟ مسجد دیکھیں نا رب کی ہے، نام اس کے بندوں کا لیا جا رہا. وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے کام یہ تھے کہ وہ رب کی بارگاہ تک بندوں کو پہنچا دیا کرتے تھے. ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا. صوفی دیکھیں نا یہاں پر کتنی کمال کی وہ بات کر گئے، بڑی کمال کی بات کی. اگر آپ کے بھی دل کو لگے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم تمام بے چینیوں سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہر قسم کے نشے سے بچ جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم باقی فضول شوق سے بچ جاؤ، تو فرمایا پھر رب کے آگے سجدہ کرنے کا شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. فرمایا تم یہ سجدے کا نشہ اپنے اندر پیدا کرو. پھر فرمایا کہ تمہارے یہ سارے شوق، چلے میں حضرت اقبال علیہ رحمہ کی بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. قلندر لاہوری جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے اشعارات بھی نبی کے منبر پہ بیٹھ کے لوگ پڑھنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا تھا، اور یہ بڑی بڑی باتیں کر گیا. سادہ سے الفاظ میں بھی بڑے بڑے گہرے الفاظوں کے بعد، اور بعض دفعہ بڑے سادہ الفاظ کے ساتھ لوگوں کی تربیت یہ بندہ کر گیا. حضرت اقبال علیہ رحمہ بڑی کمال کی بات کی ہے. فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. یہ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا صوفی حضرت فرید الدین عطار ہی کیوں نہ ہو. اور پھر فرمانے لگے کہ بہت بڑا تصوف کا بادشاہ غزالی کیوں نہ ہو.
اور کوئی بہت بڑا مفسر قرآن پاک کا وہ امام رازی ہی کیوں نہ ہو، کہنے لگے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، فرمانے لگے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، فرمانے لگے لوگوں جتنی دیر تک وہ صبح کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں رو نہیں نہ لے گا، رب اسے کچھ بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کی، کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، یہ چھوٹے نام نہیں میرے بھائی، کبھی آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے مولانا روم علیہ الرحمہ کو اپنا مرشد مانا ہے، مرشد کہتے تھے آپ کو۔ اور میرے بھائی یہ اتنے بڑے لوگوں کی بات کر کے وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بھی نام ہو نا، لیکن اگر وہ رب کے آگے جھکنے کا عادی نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی دوسروں کو فیض نہیں دے سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں فرمایا کہ لوگوں عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا کہ لوگوں عبادت کرو، شوق پیدا کرو اپنے اندر عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذوق اپنے اندر میرے بھائیوں پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا کہ میں جو ہے وہ 5 وقت نماز کے لیے آ گیا، 5 وقت مسجد میں آ گیا، یہ ایک الگ بات ہے میرے بھائی۔ اس سے اب کچھ آگے جانے کی بھی ذرا سوچیں یار، اب اس سے آگے بھی جائیں ذرا، آگے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ساروں کو کیفیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ کیفیت۔ دیکھیں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 12 رکعتیں پوری ہو جائے تو پھر میں کام پہ چلا جاؤں۔ ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، نماز مکمل کرنے کے لیے آتے ہیں، ختم کرنے کے لیے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی جب عبادت کا ذوق ہمارے اندر ہوگا نا، عبادت کا ذوق، شوق جب عبادت کا ہمارے اندر پیدا ہوگا، پھر حضرت امام احمد بن حنبل ساری رات کھڑے ہو کے 300 نفل بھی رب کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں تھکتے ہیں۔ اب یہ باتیں بعض لوگوں کی عقلوں میں نہیں آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی عقل ہو تو عقل میں بات آئے نا۔ جب ہم نے کبھی 12 رکعتیں ہم نے کبھی تسلی سے کبھی نہیں پڑھی ہیں، تو 300 رکعتیں تو بڑی دور کی بات ہمارے لیے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے بھائی عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر دیکھیں نا یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ عبادت کا شوق پیدا کریں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے کہ میری امت صرف رب کی عبادت نہ کرے بلکہ اپنے اندر رب کی عبادت کا شوق بھی پیدا کرے۔ دیکھیں نا یہ حکم دیا گیا ہے، یہ صرف اس امت کے لیے ہے کہ اگر مثال دینے لگا ہوں، اور بات بھی اسی طرح ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب وہ انتظار شوق ہے نا کسی کو کہ مجھے بس یہ نماز کا وقت آئے تو میں رب کو سجدہ کروں، نماز کا وقت آئے میں رب کو سجدہ کروں۔ ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھی، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ظہر کی نماز کب ہو، کب جا کے میں رب کو سجدہ کروں۔ تو شریعت کہتی جتنی دیر تک وہ ظہر کا انتظار کرتا رہے گا نا، فجر سے ظہر تک، شریعت کہتی ہے رب اس کے نام اعمال کو خالی نہیں رکھے گا، اسے فجر سے لے کر ظہر تک اللہ تعالیٰ نماز میں رہنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کچھ چھوٹی بات ہے۔ فرمایا کہ اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں۔ دیکھیں نا میرے اور آپ کے نبی پاک، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کرنے لگا ہوں میں، کئی دنوں تک میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں پر جا کے، غاروں میں جا کر کئی دنوں تک، مہینوں تک وہاں جا کے رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضور فرماتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ملنے نہ آئے، مجھے کوئی سلام کرنے کے لیے نہ آئے، مجھے کوئی نہ سنے، مجھے کوئی نہ ملے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں کھل کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں ذرا تسلی کے ساتھ کھل کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاد سجدوں کے ساتھ اس بات کو ذرا اپنے حاشیہ خیال میں لائیے ذرا اس کو میرے بھائیوں، کہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدوں کے ساتھ پہاڑوں کو، پتھروں کو
غاروں کو یار بہار بخش دی، ان کا ویرانہ ختم کر دیا یار، ان کو پتھروں کو آباد کر دیا۔ آج یار ہمارے مسلح گھروں کے ویران ہو گئے، آج ہماری نمازوں کے وقت ہماری بڑی بڑی خوبصورت بنی ہوئی مسجدیں وہ ویران نظر آتی ہیں ہمیں یار۔ میرے اور آپ کے نبی پاک پتھروں کو آباد کریں جا کر، پہاڑوں کو جا کے آباد کریں، اور آج ہم اپنے علاقے میں رہ کر اپنی مسجد کو بھی آباد نہ کر سکیں۔ میرے بھائی بڑی سمجھنے کی بات ہے، یہ بنی سنوری مسجدیں کن کے لیے بنائی گئی تھیں؟ یہ قلین کن کے لیے بچھائے گئے؟ یہ مسجد کو خوبصورت کیوں بنایا گیا؟ یہ اتنی بعض مساجد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاز جتنی مساجد ہوتی ہیں، لیکن نمازوں زور کے وقت دیکھ لیں، عشاء کے وقت دیکھ لیں، نمازی کی صرف 2 صفیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی عبادت کا شوق نہیں ہمارے اندر، عبادت کا شوق ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے گا، جب سجدے کا شوق ہمارے اندر ہوگا نا، سجدے کا شوق ہمارے اندر ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے، تو میرے بھائیو یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ سجدہ کرنے سے بچا لے گا، یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو جھکنے سے بچا لے گا۔ یہ ایک ایسا، اور پھر صوفیہ اور اولیاء کرتے کیا تھے؟ وہ یہی کام تو کرتے تھے، وہ انسانوں کو اپنے رب کے قریب کیا کرتے تھے، وہ انسانوں کے اندر، اپنے مریدوں کے اندر، اپنے سالکین طریقت کے، وہ جو سالکین طریقت ہوتے تھے ان کے دلوں کے اندر رب کی محبت کا شوق پیدا کرتے تھے، ذوق پیدا کرتے تھے عبادت کا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کمال کے یہ بڑے کمال کے صوفی بھی ہیں، بڑے کمال کے صوفی۔ آپ اپنے نا مریدوں سے فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آج کل یہ روایت نہیں ہے، کوئی پیر نہیں کہتا ہے کہ میرے پاس نہ آیا، آج یہ روایت نہیں ہے۔ آپ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ یار جب تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ نا، پکے نمازی بن جاؤ اور تہجد بھی پڑھنے لگو تو میرے پاس نہ آنا، میرے پاس۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں تمہارے اور تمہارے رب رسول کے راستے کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم بس کھل کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، میں کیوں تمہارے راستے کے۔ ہاں اگر کبھی دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو یا نفس بگڑنے کی کوشش کرے، کوئی تکلیف ہو تو آ جانا، ہم حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائی لیکن فرماتے ہیں کہ میں تمہارے راستے کے درمیان رکاوٹ۔ میرے بھائی عبادت کا شوق، عبادت کا شوق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی بار آپ نے یہ بات سنی ہے، ان باتوں کی ہم نزاکت تک کیوں نہیں پہنچتے ہم یار؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب فرمایا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیا کرتا ہے۔ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار، یہ کسی کمشنر کے قریب نہیں ہو رہا بندہ، یہ کسی افسر کے قریب نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی ایس ایچ او یا کسی ڈی سی او کے قریب نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیو یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پھر سجدے کی حالت میں دیکھیں بندے کی آنکھیں بھی یہاں پر ہیں، منہ بھی یہاں پر ہے، اور اس کی زبان بھی یہاں ہے، ناک بھی ہے، اور پھر اس کی اپنی سوچ بھی ہے، اس کی عقل بھی ہے، اس کی شکل بھی ہے۔ جب وہ سجدے میں رکھ دیتا ہے پھر کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ مالک میں نے کسی کے کہنے پہ سر نہیں جھکایا ہے، مالک میں نے تیرے کہنے پہ سر جھکایا ہے۔ پھر سر جھکا کے کہتا کیا ہے؟ مالک میں اب بھی یہی اعلان کرتا ہوں کہ مالک میں بڑا ذلیل ہوں، تو بڑے اونچے رتبے والا ہے، مالک تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے بھائی عبادت کا شوق۔ اور پھر دیکھیں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جن مساجد کے اندر کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، وہ جو شیشوں کے ساتھ لکھتے ہیں نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں، بعض احادیثیں لکھ دیتے ہیں، بعض آیاتیں جو ہے وہ آیات لکھی جاتی ہیں،
ایک حدیث پاک آپ نے یہ بھی کبھی سنی ہوگی یا کبھی پڑھی ہوگی کہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ وہ میرے غلاموں، یہ شاید آپ نے کبھی سنی ہو، لیکن آئیے اب میں اس کا آپ کو ذرا لطف بھی بتاؤں کہ اس حدیث کے اندر لطف کتنا ہے۔ کیا فرما رہے میرے اور آپ کے نبی پاک؟ فرمایا کہ وہ میرے غلاموں الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ میرے غلاموں میں دنا فتح اللہ کے مقام پر پہنچا، میں ادنو منی یا احمد کی پرسوز فضاؤں تک پہنچا، فرمایا وہاں تک گیا، وہ میری معراج کہلائی تھی۔ فرمایا کہ میرے بندوں محروم تمہیں بھی، میرے غلاموں محروم تمہیں بھی نہیں رکھتا۔ یا رسول اللہ ہمیں کب معراج ملے گی؟ فرمایا تم وضو کر کے ہاتھ باندھ کے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، فرمایا جب تم سجدہ کرو گے تو نماز ہی تمہاری رب کی تمہارے لیے تمہاری معراج بن جائے گی۔ فرمایا نماز تمہاری رب کی نماز ہی تمہارے لیے یہ معراج بن جائے گی، فرمایا یہ تمہارے لیے معراج بن جائے گی۔ اور اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بات کوئی چھوٹی نہیں اگر آپ اس کو چھوٹا سمجھیں۔ یہ معراج المسلمین نہیں کہا گیا ہے، یہ معراج المومنین کہا گیا۔ اب اس کو اگر آپ نے سمجھا ہے تو میں پھر امیر المومنین کی بات نہ کروں تو میری بات پوری نہیں ہوتی۔ داماد رسول کونین، شوہر سیدہ زہرا بنت سرور کونین، بابا حسنین کریمین طیبین طاہرین، حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں آپ، بڑی عبادت کرتے ہیں، کبھی خدا کو دیکھا بھی ہے؟ حضرت علی مسکرا دیے، شیر نے جواب بھی شیروں والا دیا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو، کبھی خدا کو دیکھا؟ فرمایا علی اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے جتنی دیر تک وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا ہے۔ فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ یہ ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ جتنی دیر تک امیر المومنین سمجھ میں نہیں نہ آئے گا، یہ معراج المومنین بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے بھائی شوق اپنے اندر عبادت کا اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر جب شوق ہمارے اندر عبادت، پھر دیکھیں نا ہر کسی کے نا بات لکھنے کا اور ہر کسی کے بات کرنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن آپ اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے ذرا سنیے گا، بات وہی ہے، ہر کسی کی تاریخ لکھنے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جب حملہ کیا نا تو فلسطین میں بیت المقدس پہ حملہ عیسائیوں کا، قبضہ عیسائیوں کا تھا۔ آپ نے حملہ کیا تو کچھ دنوں کے بعد نا آپ کو ایک بابے نے، ایک بزرگ نے بڑے افسردگی کی حالت میں دیکھا۔ بزرگ کہنے لگے بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ جناب مسئلہ کیا ہے؟ سنا ہے کہ عیسائیوں کے 2 بحری بیڑے آ رہے ہیں، اسلحے سے پر ہو کے، مکمل لیس ہو کے آ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے مسلمان تو پہلے ان کے پاس اسلحہ زیادہ نہیں ہے، تو یہ کیسے لڑیں گے؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ بزرگ فرمانے لگے چل بیٹا آج رات تو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا، میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں عشاء کی نماز ہوئی، میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کے جانے کا انتظار کیا تو پھر صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر سجدے میں گرے، عرض کرنے لگے مالک میں کوئی حملہ کرنے تو نہیں آیا ہوں، مالک میں کوئی صرف میں مالک کوئی قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا کسی زمین پہ، مالک میں تو تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے آیا ہوں، مالک میں کوئی قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مالک میں تو ظالموں سے مظلوموں کو نجات دلوانے کے لیے آیا ہوں، مالک میری مدد کر۔ تو پھوٹ کے روئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں کافی دیر کے بعد پچھلے پہر آیا کہ چلو میں بھی جا کے صلاح الدین ایوبی کے پاس بیٹھ کے دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں۔ کہتے میں آیا، دروازہ کھولا تو صلاح الدین ایوبی نا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے سجدے میں۔ تو میں نے کہا کہ جو بادشاہ اتنا رب کے آگے عاجز ہے تو مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بادشاہ وقت کا بادشاہ رب کے آگے دعا مانگ رہا ہے تو پھر عوام کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے میں واپس چلا گیا، صبح ہوئی نماز کے بعد، کہتے کہ مجھے مسکرا کے ملے، کہنے لگے بابا جی میرے سینے سے لگے، کہتے میں سینے سے لگا، میں نے کہا بیٹا بڑے خوش ہو گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟
کہنے لگے بابا جی سنا ہے کہ وہ جو عیسائیوں کے بحری بیڑے آ رہے تھے نا اسلحے سے بھر کے آ رہے تھے، سنا ہے کہ وہ پانی میں غرق ہو کے ڈوب گئے ہیں، وہ ڈوب چکے ہیں۔ بزرگوں نے ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹا وہ پانی میں غرق ہو کے نہیں ڈوبے ہیں، اللہ نے تیرے آنسو میں ان کو ڈبو کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی جب عبادت کا شوق ہوتا ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، یہ میں کوئی پیش گوئی نہیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، میں کوئی پیشن گوئی نہیں آپ کے سامنے رکھنے لگا، یا کوئی وقت کا ولی نہیں یا کوئی کسی قسم کی، لیکن اس بات جو ولیوں کی باتوں سے اپنی اسلام کی طریق کی جو نچوڑ ہے نا مجھے نظر آ رہا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آج بھی اگر کوئی فلسطین فتح کرے گا تو وہی بندہ فتح کرے گا جس کی پیشانی پہ سجدوں کا نور ہوگا۔ جب بھی فلسطین فتح ہوگا، جب بھی بیت المقدس عیسائیوں سے یہودیوں سے جب یہ نکل کر آئے گا، تو یہ بندہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس بندے کی پیشانی کی طرف دیکھیے گا، اس کی پیشانی میں نور پہ سجدوں کا ضرور ہوگا۔ یہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر بھی میرے بھائیوں ساتھ وہی بندہ کروائے گا جس کی پیشانیوں کے اندر سجدے کا، جس کی پیشانی کے اندر سجدوں کا نور ہوگا۔ یہ کوئی اور بندے یار، وہ جو جن کے پیشانیوں کے اندر سجدوں کا نور نہیں ہوتا میرے بھائیوں، وہ تو صرف باتوں کے بڑبولے ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ آگے بڑھ کے ان کو جو ہے وہ میدان میں اپنے سپاہیوں کو نہیں اتار سکتے، وہ تو خود ڈرتے ہیں اپنے میدان میں اترنے سے، تو وہ کیا کسی علاقے کو فتح کریں گے؟ میرے بھائیوں باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی عبادت کا شوق جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو مسلمان قوم کو پھر فتح ملے گی۔ عبادت کا شوق، یہ عبادت کبھی بھی بوجھ سمجھ کر نہ کریں۔ اور دیکھیں نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا ہمارے اندر جو ہے وہ عبادت کا شوق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا اسے نماز کا کہنا شروع کر دیا کرو۔ نماز کا بولیں ذرا، نماز کا کہے گا کون والد، کون باپ کہے گا؟ کہے گا تو وہ نا کہ جو نماز خود پڑھتا ہے، وہ کیسے کہے گا کہ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے بیٹی کو کیسے کہے گا کہ بیٹا چل مسجد؟ وہ کہے گا بھائی آپ تو گھر میں لیٹے ہو، میں کیسے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں؟ تو میرے بھائی خود اپنی اولاد کو تیار کریں۔ یہ شوق پیدا کیا ہے، یہ شوق پیدا کیا نوجوانوں کے اندر۔ اور بھی دیکھیں نا یار، ہم کتنا اپنے اولادوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر کتنا شوق پیدا کرتے ہیں کہ بیٹا تو اگر بڑا ہو کر ڈاکٹر بن گیا نا تو لوگوں کے بڑا کام آئے گا، تیرے باپ کا بڑا نام ہوگا، تیرے پاس بڑا پیسہ آ جائے گا، تو بڑی ترقی کرے گا، تیرے دادا کا بڑا نام بن جائے گا، تیرا بڑا لوگوں کے اندر تیری عزت ہوگی، شہرت ہوگی۔ بیٹا تو اس وقت کام ہوگا جب کامیاب ہوگا، جب تو پڑھے گا، جب تو پیسہ کمائے گا، فلاں کی طرح بن جائے گا نا، پیسہ تیرے پاس ہوگا تو پھر تو کامیاب ہوگا۔ ہم یہ اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنے چھوٹے بھائیوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر ہم یہ شوق پیدا کرتے ہیں۔ یارو کیا ہی بات تھی کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو بٹھا کر، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے، نماز پڑھا کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنوں کے گھروں سے عبادت، اور آپ نے کئی بار سنا ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بہت بڑا ڈاکو تھا، ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں سے تلاوت کی آواز آئی، اندر سے کوئی تلاوت کر رہا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے اس کے عذاب سے ڈر گیا، اس کے جلال سے ڈر گیا، رب فرماتا ہے کہ میں باقیوں کو ایک جنت دوں گا، جو میرے آگے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، رب فرماتا ہے میں کل قیامت کے دن اپنے اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ حضرت اب دیکھیں نا، یہ آپ فرماتے ہیں میں نے توبہ کی، اب وہ واقعہ لمبا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے توبہ کی۔ اب یار یہ توبہ تو اس وقت کریں گے نا لوگ کہ جب یہ گھروں سے تلاوت کی آواز باہر تک آئے گی، جب کوئی رب رسول کا نام لینے والا ہوگا گھر میں۔ تو ہاں آج بھی لوگ توبہ کر کے ہمارے گھروں کے قریب سے گزرتے ہیں، آج بھی توبہ کر کے، لیکن کیا کہہ کے گزرتے ہیں؟ توبہ توبہ، کیسے لوگ ہیں یہاں پر، توبہ توبہ، اتنی اونچی آواز کے ساتھ گانے لگائے، اتنے بے حیا ان کے ماں باپ، اتنی بے حیا اولاد، اتنی اونچی آواز کے ساتھ گانے چلا دیے۔ آج بھی لوگ توبہ کر کے گزرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہماری عزت بھی رول کے گزرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں آج یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
عبادت کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں آج ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر آج ویران ہے تو اللہ کے گھر ویران ہے۔ آج اگر ویران ہے تو ہمارے گھروں کے مصلی ویران۔ آج ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کا شوق ہماری بیٹیوں کے اندر کوئی نہیں، ہماری بہنوں کے اندر، ہماری بیویوں کے اندر نماز پڑھنے کا شوق نہیں۔ ہاں ہمیں اپنی بات منوانے کے لیے آتی ہے، بات منوانی ہمیں آتی ہے، ہمارے اندر سے ذوق عبادت کا ختم ہو۔ حضرت دیکھیں میں صرف چلے ایک بات کرتا ہوں، باتیں اور بھی تھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے کمال کے بزرگ، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے نام سے ان کی کتاب، کئی جلدوں پہ انہوں نے کتاب لکھی، بہت بڑے صوفی بھی، ولی بھی، محدث بھی، فقیہ بھی ہیں، اور آج بھی مکہ مدینہ کے اندر جن کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے اس کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں۔ آپ سے آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ جناب ابا جی میں فلاں جگہ پہ گھر لینے لگا ہوں، میں نے گھر لینا، میرے پاس پیسے ہیں تو مجھے بتائیں میں کس جگہ پہ لوں۔ اب آپ ذرا سوچئے گا کہ آپ اور میں کیا مشورہ دیں گے اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میں نے مکان لینا، مجھے بتائیں میں کس سوسائٹی میں جا کے لوں، کس جگہ پہ لوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے بات ہی ختم کر دی۔ شوق تھا نا اپنے رب کی طرف، شوق تھا اپنے رسول کے رستے کی طرف، بات ہی وہی چلتی رہتی تھی۔ کہنے لگے بیٹا مکان جہاں بھی لینا ہے لیتا رہے، لیکن مکان وہاں لینا جہاں رب کا گھر قریب ہوتے رہے، وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہوتے رہے، تاکہ تم مسجد جلدی چلا جایا کرے، تاکہ تجھے نماز پڑھنے کا تیرے اندر شوق پیدا ہو۔ میرے بھائیوں اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں، اپنے گھروں کے اندر یہ شوق ڈالیں۔ صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ عبادت، یہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ وقت نہیں اتنا، عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم نے صرف عبادت نہیں کرنی ہے بلکہ ہم نے عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اس کا جو ہے وہ عامل بنائیں، اس چیز کا عامل ان کو بنائیں، ان کے اندر یہ عادت ڈالیں، ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، خود بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ اتنے دنیا کے کام سیکھ لیے یار، نماز ہم آج بھی کسی کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہمارے اتنا بڑا ہو۔ دیکھیں نا آج بھی لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ، آج بھی پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جمعے کی بات والی سنتیں یہ فرض ہے کہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یا بتائیے یہ مستحب ہے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ وہ میرے بھائی اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو جمعہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ؟ مسئلہ پتہ کیا ہے نا، ہمیں شوق نہیں، ہمیں شوق نہیں۔ میرے بھائیوں اپنے اندر نا شوق پیدا کریں عبادت کا۔ عبادت کا شوق جب ہمارے اندر پیدا ہوگا نا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے رستوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ فرماتا ہے کہ او لوگوں، ایمان والوں نہیں، اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، فرمایا کہ او لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور آخر میں فرمایا کہ تمہیں عبادت کا اس لیے کہتا ہوں کہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے گا، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا ہے، غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کچھ کا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔